غم مغرق خذ أيدينا سهل لنا أشقالنا۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی حبیبی سیدی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ عرش پر جو فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری
تیری شوکت کا علو کیا جانے، عرش پر اڑتا ہے خسروا ہے پھریرا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد درود لامحدود حضور سید الانبیاء امام الانبیاء صاحب اسرار دلہا صدر بزم یقین شاہ صدرہ نشین مظہر الاولین حجت الآخرین اکرم الاکرمین اجمل الاجملین اصدق الصادقین عقائد عالم رحمت للعالمین ہادی کل مولا کل دنائے سبل ختم الرسول فخر الرسول آئینہ جمال کبریاء حضرت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر ہدیہ درود و سلام نذرانہ عقیدت پیش کرن تو بعد واجب الاحترام عزیزان گرامی سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوال مکرم دا دوسرا جمعۃ المبارک ادا کرنے پہ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈے دی اج دے جمعۃ المبارک دی حاضری نو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ساڈی حاضری نو قبول فرما کے اللہ ساڈے واسطے اس نو ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک دیاں مبارک گریاں دا صدقہ اللہ ساڈے گناہ معاف فرمائے۔ حضرات محترم، پچھلا جمعۃ المبارک ایک موضوع دا آغاز کیتا سی جس دے اندر عشر دی فضیلت اور نا ادا کرن دے اتے جو وعید ہے وہ بیان کیتی سی۔
تو اج بھی انشاءاللہ اپنے اس موضوع نو تھوڑا جہا اگے لے کے چلنے ہاں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، فرمایا اے لوگو جو اساں توانوں پاکیزہ چیزاں عطا کیتیاں نے انہاں دے وچوں کھاؤ۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت نو مخاطب کیتا اور تمام لوگاں نو مخاطب کر کے مسلمان بھی یہ دے اندر نے، عیسائی بھی یہ دے اندر نے، کافر بھی یہ دے اندر نے، پوری روئے زمین دے انسانیت نو خطاب اللہ فرماندہ پیا ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو جو اساں توانوں پاکیزہ چیزاں عطا کیتیاں نے انہاں دے وچوں کھاؤ۔ ہن اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت نو مخاطب کر کے ایک پیغام دے دیتا، سارے لوگاں دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دا ایک اسلوب ہے کہ جدوں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب کرنا ہوئے تے اللہ فرماندا ہے یا ایھا النبی، اے نبی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے رسولاں نو مخاطب کرنا ہوئے تے اللہ فرماندا ہے یا ایھا الرسل، کہ اے رسولو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین دے لوگاں نو مخاطب کرنا ہوئے جس دے اندر سارے شامل ہون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، یعنی اے لوگو۔ اور جدو ایمان والیاں نو مخاطب کرنا ہوئے اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگاں نو مخاطب کیتا اور مخاطب کر کے حکم ارشاد فرمایا کہ کلو مما فی الارض حلالا طیبا، کہ لوگو جیڑیاں اساں پاکیزہ ستھریاں چیزاں توانوں عطا کیتیاں نے انہاں دے وچوں کھاؤ۔ اس مقام دے اتے تمام انساناں نو مخاطب کرن تو بعد دوسرے مقام دے اتے اللہ تعالیٰ نے ایمان والیاں نو مخاطب کیتا، اور ایمان والیاں نو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے ایمان والیو جو اساں توانوں پاکیزہ چیزاں عطا کیتیاں نے، پاکیزہ رزق دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، فرمایا ایمان والیو جو میں توانوں پاکیزہ رزق عطا کیتا ہے او دے وچوں کھاؤ۔ پہلا خطاب ساری انسانیت نو فرمایا، ساری انسانیت دے اندر
روئے زمین دا ہر فرد شامل ہے، روئے زمین دا ہر انسان شامل ہے۔ دوسرے خطاب دے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان والیاں نو مخاطب کیتا۔ جس تو رزق حلال کما کے کھان دی فرضیت واضح ہو گئی، اور فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، فرمایا ساڈیاں پکیزہ چیزاں دے وچوں کھاؤ جو اسا توانوں رزق عطا کیتا ہے، پھر اللہ دا شکر بھی ادا کرو اگر تسی اللہ دی عبادت کر دے ہو۔ اللہ دی عبادت کر دے ہو تو پھر اللہ دا شکر بھی ادا کرو۔ فرمایا پکیزہ چیزاں کھاؤ جیڑیاں اسا توانوں بطور رزق دتیاں نے، ستھریاں چیزاں کھا کے تو پھر کی کرو، میرا شکر بھی ادا کرو۔ حضرات محترم، رزق حلال اس نو اختیار کرنا اور رزق حرام تو بچنا عین عبادت ہے۔ رزق حلال کمانا، رزق حلال کھانا اے عین عبادت ہے، بلکہ تمام عبادتاں دی اصل ہے، تمام عبادتاں دی جڑ ہے، تمام عبادتاں دی جان ہے، تمام عبادتاں دی روح ہے۔ کیوں کہ اگر رزق حلال انسان دے پیٹ اندر نہیں ہوئے گا، او دی نماز قبول نہیں ہوئے گی، او دا روزہ قبول نہیں ہوئے گا، او دا حج قبول نہیں ہوئے گا، او دیاں دعاواں قبول نہیں ہون گیاں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرط ہے، عبادات کی قبولیت کے لیے شرط ہے، اور وہ شرط ہے رزق حلال کا کمانا اور رزق حلال کا کھانا۔ رزق حلال کمانا تے رزق حلال کما کے کھانا اے تمام عبادتاں دی اصل ہے، اے تمام عبادتاں دی جان ہے، اے تمام عبادتاں دی روح ہے کہ رزق حلال کمایا جائے تے رزق حلال کما کے رزق حلال نو کھادا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب ہے مشکات شریف، حدیث پاک کی معتبر کتاب ہے، اور اس کو مرتب کرنے والے ہیں، اس کے مؤلف ہیں علامہ ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب عمری تبریزی۔ اور یہ جو حدیث آپ نے اس میں روایت کی ہے، اس کو امام بہقی نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، اور شعب الایمان میں بھی یہ حدیث پاک درج ہے، اور اس کے بعد علامہ ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب عمری تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں اس کو نقل کیا ہے، اور روایت فرماتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریدۃ بعد الفریدہ۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
رزق حلال کو تلاش کرنا فرضوں کے بعد یہ بھی ایک فرض ہے۔ رزق حلال کمانا فرضوں کے بعد فرض ہے۔ فرضوں کے بعد فرض ہے کہ رزق حلال کمایا جائے اور پھر اس رزق حلال کا نوالا کھایا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر کھانا کون سا کھانا ہے؟ سب سے پاکیزہ کھانا کون سا ہے؟ اور سب سے اچھا کھانا کون سا کھانا ہے؟ حدیث پاک سماعت کیجئے گا۔ اس حدیث پاک کو روایت کرتی ہیں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان عائشہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اطیب ما اکلتم من کسبکم وان اولادکم من کسبکم۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پاکیزہ کھانا وہ ہے جس کو انسان اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے۔ جس کو انسان اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے وہ سب سے پاکیزہ کھانا ہے۔ اور اگلی جو حدیث کا حصہ ہے اس میں فرمایا وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، فرمایا تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی ہے۔ تمہاری اولاد تمہاری کمائی ہے۔ گویا جس نے اپنی اولاد سے رزق لیا گویا اس نے ایسا ہی کیا کہ جیسے اس نے خود کمایا ہو، کیونکہ اس کی اولاد اس کا کیا ہے؟ وہ بھی اس کی کمائی ہے۔ اور اگلی حدیث میں امام ترمذی، امام نسائی اور ابن ماجہ، ابن داؤد، ابی داؤد اور دارمی شریف میں ان الفاظ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے کہ ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ وان والدہ من کسبہ۔ فرمایا کہ انسان جو پاکیزہ چیزیں کھاتا ہے ان میں سے سب سے پاکیزہ کھانا وہی ہے جو اس نے ہاتھ سے کمایا ہے۔ اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ جو اس نے ہاتھ سے کمایا ہے وہ سب سے پاکیزہ کھانا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ وَالَدَهُ مِنْ كَسَبِهِ، اور اس کا بیٹا بھی اس کی کمائی ہے۔ اس کا بیٹا اس کی کمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ان لی مالا و والدا وان ابی یرید ان یحتاج مالی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی بیوی، میرے بھی بیوی بچے ہیں، میری بھی اولاد ہے اور مال بھی میں کماتا ہوں۔ جب میں مال کماتا ہوں تو میرا باپ مجھ سے میرا مال لیتا ہے۔ صحابی عرض کر دینے پہ کہ یا رسول اللہ میرے بھی بیوی بچے نے، میرے بھی اہل و عیال نے، میں مال کمانا وا، میں مال کما کے جدوں لے کے آنا وا تے میرا مال، میرا باپ میرے کو مال لے لیندا ہے۔ جدوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ باپ دی شکایت کیتی بیٹے نے کہ حضور مال میں کمانا وا، میرے بھی اخراجات نے، میرا بھی گھر ہے، میرے بھی معاملات نے،
مال میں کمانا وا میرا باپ لے لیندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے دے باپ نو بلایا جائے. حضور دا پیغام گیا, صحابی حاضر خدمت ہو گئے. فرمایا کہ تیرا بیٹا تیری شکایت کردا پیا کہ تو اپنے بیٹے دا مال لے لینا ہے. ہن باپ نے جدو دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر سنیا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کیتی ہے تے باپ دیاں اکھاں چوں آنسو نکلن لگ پے. باپ رون لگ پیا, اکھاں چوں آنسو نکل دینے پے. عرض کیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور میں اے دے کول جیڑا مال لینا وا میں مال ضائع نہیں کردا, میں فضول کماں دے اندر انہاں نو اس مال نو خرچ نہیں کردا. عرض کیتی کہ یا رسول اللہ میں اپنے پتر کو جیڑا مال لینا وا نا او میں اے دیاں پھپھیاں تے خرچ کرنا وا تے اے دیاں بہناں تے خرچ کرنا وا. میں اے دیاں پھپھیاں تے خرچ کرنا وا, اے دیاں ہمشیرہ تے خرچ کرنا وا. اور باپ دیاں اکھاں جو آنسو نکل دینے پے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے نو کول بلایا. کول بلا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس نوجوان دا گریبان پکڑیا. گریبان پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خبردار تو آنا ہے کہ میرا مال ہے میں کمایا ہے, خبردار انتا و مالکا لی ابی کا. فرمایا تمہیں تیرا سارا مال تیرے باپ دے, او دی جیویں مرضی انو خرچ کردہ رہے. انتا و مالکا لی ابی کا, فرمایا تمہیں تے تیرا سارا مال تیرے باپ دی ملکیت ہے, اور جیویں چاہے انو خرچ کرے, جیویں چاہے انو صرف کرے. فرمایا اے جیرا تو جملہ بولے ہے ان لی مالا و والدا, میرا مال ہے میں کمایا ہے. فرمایا اے تیرا جملہ اچھا نہیں, کیونکہ جیرا تیرا سارا مال ہے تیرا نہیں تیرے باپ دا ہے. عرض کیتی گئی یا رسول اللہ کمائی میں کیتی ہے, دینے تپے میں سرے آواں, راتاں نو مشقتاں میں کیتیاں نے, گھروں باہر میں رہے آواں. یا رسول اللہ باپ دا مال کیویں ہو گیا؟ فرمایا اے سارا مال جو تو کمائیں گا تیرے باپ دا ہوئے گا. عرض کیتی حضور پھر میرا کیرا مال ہوئے گا؟ فرمایا تیرا او ہوئے گا جو تیری اولاد کمائے گی, جو تیری اولاد کمائے گی او تیرا ہوئے گا, تو جو تو کمائیں گا اے سارا کیدا ہے تیرے باپ دا ہے, اے سارا کیدا ہے تیرے باپ دا ہے, تیرے والد دا ہے سارا مال. حضرات محترم, تو میں عرض کرنا میں پیا کہ سب تو بہترین کمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بہترین کمائی ایسی کمائی ہے جس نو ہاتھ دے نال کمایا جائے تو پھر اس نو کھادا جائے. سب تو بہترین کمائی ہے. اور رزق حلال دی ترغیب دین واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے, اور جدو سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اس صحابی نے مصافحہ کیتا, ہاتھ ملایا. تو جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہاتھ ملایا نا تے صحابہ آندے نے سرکار دے ہاتھ مبارک اتنے نرم سن کہ رب کعبہ دی قسم ہے جدو حضور دے ہتھاں چے کسے دا ہاتھ جاندا سی انجی لگدا سی جویں روئی دے وچ ساڈا ہاتھ چلا گیا ہے, جویں روئی دے اندر ساڈا ہاتھ گیا ہے. اور صحابہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ دے اندر فرماندے نے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک برف نالوں بھی ٹھنڈے سن. حضور دے ہاتھ مبارک ٹھنڈے، نرم، خوشبودار. اگر کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مصافحہ کردا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہاتھ ملاندا، فرماندے نے ہاتھ ملان تو بعد کئی دنوں تک انہاں دے ہتھاں چوں حضور دی خوشبو آندی رہندی سی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک جسم چوں خوشبو نکل دی ہے. اور جدوں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہاتھ ملایا نا، تے ہاتھ ملایا تے انہاں دا ہاتھ بڑا سخت سی تے ہاتھ دے اتے چھالے پئے سن جنہاں نو اسی کہنے ہیں کہ چنڈیاں پئیاں سن ہاتھ دے اتے مشقت دی وجہ تو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ہاتھ مبارک آپ دے ہتھاں دے وچ گیا نا تے ہاتھ سخت لگا تے او چھالیاں والا ہاتھ معلوم ہویا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے او دا اپنے صحابی دا نوجوان دا ہاتھ سیدھا کیتا. ہاتھ سیدھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کی ہویا ہے، اے کی ہویا ہے. اللہ اکبر. حضرات بڑی توجہ جاواں گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نوجوان صحابی نو مخاطب کیتا، مخاطب کر کے فرمایا میرے صحابی یہ کی ہویا ہے؟ انہوں نے عرض کی دی سونیا میں ایک مزدور ہاں، میں پتھر توڑنا وا تے پتھر توڑ دیاں جدوں میں مشقت کرنا وا او جناب والا ہزار ہاتھ جے پھر کے میرے ہتھاں تے آبلے پر گئے نے، میرے ہتھاں تے چھالے پے گئے نے. اللہ اکبر. تو آڈے تے میرے لجپالا کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اس مزدور صحابی دی گل سنی، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے او دا ہاتھ پھریا، ہاتھ پھر کے بوسا دیتا ہے، ہاتھ پھر کے بوسا دیتا ہے. بوسا دے کے فرمایا لوگوں القاسب حبیب اللہ، لوگوں سن لو میں بھی اللہ دا حبیب ہاں، پر جرا ہاتھ دے نال کمائی کرن والا ہے وہ بھی اللہ دا محبوب ہے. ہاتھ دے نال کمائی کرن والا دی بھی اللہ دا محبوب ہے. آج دنیا دے اندر بڑے لیڈر نے اور لوگ اپنے لیڈراں تو جان وارن نو تیار نے، اپنے لیڈر دے خلاف بات سننا گوارا ہی نہیں کرتے، چاہے صحیح ہوئے چاہے غلط ہوئے. زمانے دے اندر اللہ رب العزت کی عزت کی قسم ہے کوئی ایسا لیڈر زمانے کے اندر نہیں آیا کہ جس نے کسی مزدور کے ہاتھ کو بوسا دیا ہو. آؤ اس نبی کے دیوانے ہیں، اس نبی سے پیار کرنے والے ہیں کہ جس نبی نے اپنے اس غلام کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کے چھالوں والے ہاتھ کو بھی بوسا دے دیا ہے. ہے کوئی زمانے دے اندر ایسا لیڈر؟ ایتھے تے لیڈر سلامہ لے کے تے باہر جا کے جناب پتہ نہیں ڈٹول دے نال ہاتھ توندے نے، صابن ایسا کہ جیرا جناب 12 دے یورپاں ملکاں جو صابن لے آگے ہاتھ توندے نے کہ ساڈے کارکن دا ہاتھ ساڈے نال مل گیا ہے تے ساڈے ہتھاں نو جراثیم لگ گئے نے. اور اسی پھر بھی انہاں تو جناب جانا دین نو تیار ہاں. پہلی چیز ہے کہ وہ ہاتھ ملاندے نہیں تے جے خدا نخواستہ کسے ٹی وی دے اتے یا کیمرے دے سامنے بیٹھے ہون تے جے کوئی ہاتھ ملائی لوے نا تے بعد وچ جیری اونا دی جان تے بنی ہوندی ہے نا وہ توانو تے منو اندازہ نہیں کہ وہ کس طرح یار و کیر ہوندے نے کہ ایک غریب آدمی نے ساڈے نال ہاتھ کیوں ملایا ہے. تے قربان جائیے اپنے آقا دی عظمت تو، قربان جائیے سونے دے مقام تو، عرشاں دا راہی، رب دا محبوب، وجہ تخلیق کائنات، کائنات کی آن،
کائنات کی شان، کائنات کی جان، میرے آقا نے مزدور کا ہاتھ دیکھا تو یہ نہیں فرمایا پیچھے ہٹ جا، تو دور ہو جا، بلکہ نہیں فرمایا قریب آ، قریب کیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اپنے مبارک لب لگائے، وہ لب جن کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھائے، وہ لب لگا کے فرمایا لوگوں سنو، القاسب حبیب اللہ، جو ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ ہاتھ دی کمائی کھان والا اللہ دا دوست ہے، اللہ دا محبوب ہے۔ اور فرمایا سب تو بہتر کمائی بھی ایسی کمائی ہے جڑی ہاتھ دے نال کما کے کھادی جائے۔ اور فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ دی کمائی کھاندے سن۔ داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ دی کمائی کھاندے نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اپنے ہاتھ دے نال کما کے کھادا ہے، اور ہاتھ دے نال کما کے کھانا انبیاء دی سنت ہے، انبیاء دا طریقہ ہے۔ ہن اے دے برعکس جڑا ہاتھ دے نال کماندا نہیں، رزق حلال جڑا نہیں کماندا، جدی ہمیشہ تو نظر حرام دے لقمے دے اتے وے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حدیث پاک بیان کرنے لگا، اے بخاری شریف میرے ہاتھ دے اندر ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث پاک نو روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ساریاں کتاباں تو بعد جس نو صحیح کتاب مانا جاتا ہے اس کا نام بخاری شریف ہے۔ اللہ دے قرآن تو بعد حدیث دی جس کتاب دا سب تو زیادہ مرتبہ تے مقام بیان کیتا گیا ہے او دا نام بخاری شریف ہے۔ اور روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندے نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ لوگ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے کہ جو کچھ انہوں نے کمایا ہے آیا یہ حرام طریقے سے ہے یا حلال طریقے سے ہے۔ اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو کچھ ہم کما رہے ہیں یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ حدیث اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمائی، اور یہ کتابوں میں محفوظ ہے، صحابہ کرام کے ذریعے کتابوں تک پہنچی ہے اور کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کہ جو کچھ انہوں نے کمایا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حضرات توجہ سے بات سنیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا ایک زمانہ آئے گا لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ جو کچھ انہوں نے کمایا ہے حرام طریقے سے ہے یا حلال طریقے سے ہے، تو کیا آج وہ زمانہ نہیں؟ آج وہ زمانہ نہیں کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ جو ہم کما رہے ہیں وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ کبھی پرافٹ کے نام سے سود لیا جا رہا ہے، کبھی مال کی طلب میں ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے،
فصلوں کی کٹائی کا موسم ہے، فصلوں کی کٹائی، اور گندم کا ریٹ تقریباً 4000 کے قریب فی من، اور آج لوگوں نے وہ اپنی ساری گندم سٹور کر دی، وہ ساری گندم ذخیرہ کر لی، کس نیت سے کہ یہ اس کی جو ریٹ ہے، اس کا ریٹ ہے زیادہ ہوگا تو ہم فروخت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذخیرہ اندوز ہے اس پہ خدا کی لعنت ہے، ذخیرہ اندوز پہ خدا کی لعنت ہے کہ جو مال اس نیت سے سٹور کرتا ہے کہ اس کی قیمت بڑھے گی میں تب اس کو فروخت کروں گا، فرمایا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس نیت سے مال کو چھپا دینا کہ اس کی قیمت بڑھے گی اور پھر فروخت کروں گا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ کیوں؟ یہی تو ذخیرہ اندوزی ہے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے، اور لوگ اس بات سے بے خبر ہے۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے کہ لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ جو یہ کما رہے ہیں حلال طریقے سے ہے یا حرام طریقے سے ہے۔ جو اسی کما رہے ہیں اور جو ہم کھا رہے ہیں کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ آج ہر بندہ کہتا ہے زرداری چور ہے، ہر بندہ کہتا ہے نواز شریف چور ہے، ہر بندہ کہتا ہے عمران خان چور ہے، لیڈر سارے چور ہیں۔ اگر لیڈر سارے چور ہیں تو ہم کون سے متقی ہیں؟ ہم کون سے پرہیزگار ہیں؟ اگر زرداری ملک کا حکمران حکومت کی سیٹ پہ بیٹھ کے، صدر مملکت کی سیٹ پر بیٹھ کے اگر وہ ملک کا پیسہ، عوام کا پیسہ لوٹ رہا ہے، اگر زرداری لوٹ رہا ہے، نواز شریف لوٹ رہا ہے، شہباز شریف لوٹ رہا ہے، عمران خان لوٹ رہا ہے، دیگر سارے وزیر لوٹ رہے ہیں، تو میرا سوال ہے وہ ادھر بیٹھ کے لوٹ رہے ہیں، ہم ادھر غریبوں کا حق نہ ادا کر کے غریبوں کا حق کھا رہے ہیں۔ عشر ادا کرنا غریباں دا حق نہیں، زکوٰۃ ادا کرنا غریباں دا حق نہیں، مسکیناں دا حق نہیں، یتیماں دا حق نہیں، مسافراں دا حق نہیں۔ پھر اسی کس منہ دے نال انہاں نوں چور آکھیے کہ جدوں اسی جتھے اسی ہیں اسی اوتھوں نہیں ادا کردے پے تے اسی انہاں نوں کی آکھیے؟ فصل دا عشر ادا کرنا اے بھی صدقہ ہے، ادا کرنا کی ہے صدقہ ہے، اور اے دی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک مشکات شریف کتاب دا نام میں پہلے ادھا تعارف کرا چکے ہیں، اور صدقہ ادا کرن والا اور اپنی فصل دا عشر دین والا او دی ذرا فضیلت سماعت کرنا۔ اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رجل لا تصدقن بصدقۃ فخرج بصدقته فوضع في يد سارق فاصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال اللهم لك الحمد۔ حضرات بڑی توجہ چاہوں گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک دے راوی نے فرمایا ایک بندہ نکلیا رات نو صدقہ دین دی نیت لے کے، کیڑی نیت لے کے نکلیا؟
صدقے دی نیت لے کے. فرمایا او بندہ صدقے دی نیت لے کے نکلیا, انہیں اپنے ہاتھ دے نال صدقہ کیتا رات دے اندھیرے دے اندر. جدو رات دے اندھیرے دے اندر انہیں کسے دے ہاتھ چے صدقہ دے دیتا, صدقہ دے کے اپنے گھر لوٹ آیا. جدو دن چریا تے لوگاں نے جناب والا اے اعلان کیتا, لوگاں نے چرچا کیتا, لوگاں نے گلاں کیتیاں, کہن لگے لوگو راتی ایک بندہ جے رہے ہو صدقہ دے کے گیا ہے. کنوں صدقہ دے گیا ہے؟ فرمایا یتحدثون تصدق اللیل علی سارق فقال اللہم لک الحمد. کہن لگے او صدقہ دین والا ایک چور نو صدقہ دے گیا ہے. او چور جرا صدقے دا مستحق ہی نہیں, او انو صدقہ دے کے چلا گیا ہے. او صدقے دین والے نے جدو گل سنی لوگاں دی کہ میں رات صدقہ دے کے آیا تے او چور سی جنوں میں صدقہ دے دیتا ہے, انہیں اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی فقال اللہم لک الحمد. انہیں عرض کی تھی مولا تیرا شکر ہے, تمام تعریفہ تیرے واسطے نے, تمام کبریائیاں تیرے واسطے نے, تمام حمدہ تیرے واسطے نے. اور شکریہ ادا پیا کردہ ہے کس وجہ تو آندہ مولا تیرا شکر ہے مینوں دوبارہ صدقہ کرن دا موقع میں لگیا ہے. انہوں پتہ لگ گیا کہ وہ راتی جنہوں صدقہ دیتا وہ کی ہے چور, تے انہیں اللہ دا شکر ادا کیتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے مینوں دوبارہ صدقہ کرن دا موقع ملے آئے. اللہ اکبر. حضرات توجہ طلبات, حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا سارق لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد. اگلی رات جدو جناب والا صدقہ لے کے نکلیا ہے, انہیں ایک رات او جناب والا جدو صدقہ لے کے نکلیا رستے دے اندر ایک عورت کھڑی ہے, انہیں اس عورت دے ہاتھ دے اندر صدقہ رکھ دیتا, صدقہ رکھ کے جناب والا واپس آ گیا. جدو دن چریا لوگ جناب والا آپس دے اندر گلاں کر دینے پہ, چرچا کر دینے پہ, اے لوگ آن دینے پہ راتی ایک زانیہ عورت نو بندہ صدقہ دے گیا ہے. جدو انہیں جناب والا خبر ہو دے کنہ چے پہنچی کہ میں جنو راتی صدقہ دے کے آیا وہاں نیک عورت ہی کوئی نہیں, او تے زانیہ عورت ہے. انہیں جدو سنیا انہیں اللہ دی حمد بیان کی تھی, اللہ دا شکر ادا کی تا فقال اللہم لک الحمد. عرض کی تھی مولا تیرا شکر ہے مینوں دوبارہ صدقہ کرن دا موقع میں لگیا ہے. حضرات وجہ طلبات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگلی رات اور پھر جناب والا صدقہ لے کے نکل دائے. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني فأوتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سراقته وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها وأما غني فلعلها يعتبر فينفق مما آتاه الله. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو اگلی رات وہ صدقہ لے کے نکل جائے اور رات دے اندھیرے دے اندر جدو انہیں ایک رستے دے اندر شخص کھلوتا دیکھیا, انہیں او دے ہاتھ دے اندر صدقہ پکڑا دیتا. جدو صدقہ لے کے چلا گیا ہے دن چریا لوگ گلا کر دے پینے راتی ایک غنی آدمی نو بندہ صدقہ دے گیا ہے, جنہوں صدقہ ہی نہیں لگتا کوئی انہوں ہی صدقہ دے گیا ہے. حضرات وجہ طلبات جدو او دے کنہ چ گل پہنچی کہ راتی جنہوں میں صدقہ دے کے آیا ہاں انہوں تے صدقہ لگ دے ہی نہیں, او تے او دا مستحق ہی نہیں. انہیں اللہ دی حمد بیان کی دی, اللہ دا شکر ادا کی دا, عرض کی دی مولا تیرا شکر ہے منو دوبارہ صدقہ کرن دا موقع مل گیا ہے. دوبارہ صدقہ کرن دا موقع مل گئے. حضرات توجہ طلبات ہے جدو انہیں اینی گل کی تھی انہوں حاطب چو آواز آئی کہن لگے, حاطب چو آواز آئی پیغام ملیا جرا تو چور نو صدقہ دیتا ہے تیرا او بھی صدقہ قبول ہے, جرا تو زانیہ عورت نو صدقہ دیتا ہے تیرا او بھی قبول ہے, جرا تو غنی آدمی نو صدقہ دے دیتا ہے تیرا او بھی قبول ہے. عرض کر دے مولا اے میرے
صدقے کیویں قبول ہو گئے؟ پہلا صدقہ چور لے گیا، دوجا صدقہ زانیہ عورت لے گئی، تیجا صدقہ غنی لے گیا، میرا کیویں قبول ہو گیا؟ اللہ نے جناب والا انہوں ہاتھ چو آواز آ رہی ہے، فرمایا تیرا پہلا صدقہ تاں قبول ہے جرا تو چور نو صدقہ دیتا ہے، ہو سکتا ہے تیرا صدقہ دین دی وجہ تو اللہ انہوں چوری تو باز رکھ لے، اللہ انہوں چوری تو بچا لے، چوری تو باز روے۔ اے جرا تو دوجا صدقہ زانیہ عورت نو دیتا ہے، تیرا صدقہ دین دی وجہ تو ہو سکتا ہے او زنا تو باز روے۔ اے جرا تو تیسرا صدقہ غنی نو دے دیتا ہے، ہو سکتا ہے تیرا صدقہ دین دی وجہ تو اللہ انہوں ہدایت دے دوے، اپنے مال دا صدقہ کٹنا شروع کر دے وے۔ سارے صدقے کی ہوئے نے قبول نے، کہ پہلا بھی تیرا قبول، دوجا بھی، تیجا بھی، اور اینا دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اینا سارے نو اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ اور اشر عطا کرنے والے دے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین رجل بفلات من الارض فسمع صوتا فی صحابة اسکن حدیقة فلان فتتحى ذلك الصحاب ففرغ ماء في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج۔ حضرات توجہ طلبات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ روایت فرماندے نے بے فرمایا جنگل دے اندر ایک شخص گزردہ پہ آئے، جنگل دے اندر جدو وہ گزردہ پہ آئے انہیں ایک آواز سنی، آواز کی سنی پہلا انہیں ایک منظر ویکھیا، منظر کی ویکھیا انہیں ویکھیا کی یہ کہ بدل آیا ہے، بدل دے وچوں ایک آواز نمودار ہوئی ہے، ایک آواز آئی ہے، آواز بدل نو حکم دین دی ہے پئی کہ فلانے بندے دے جا کے کھیت دے اندر بارش برسا، فلانے بندے دے کھیت نو پانی دی ضرورت ہے انہوں پانی پہنچا۔ حضرات اس بندے دا نام ہی لیا گیا، او جناب والا جدو بندے دا نام لیا گیا، او بندہ جیرا سوندہ پیا ہے، جتل جناب والا بدل دا ٹکرا جاندہ پیا ہے، وہ بدل دے ٹکرے دے پیچھے پیچھے چلدا جا رہا ہے، انہیں ویکھیا کی ہے ایک کھیت ہے، او دے جناب والا چار چفیرے ایک پہاڑ ہے، پہاڑ دی نچلی چوٹ دے اندر جناب والا ایک مزدور کھلوتا ہے، او بیل چالا ہے کہ چھوٹیاں چھوٹیاں کیاریاں بناندہ پیا ہے، نالیاں کٹدا پیا ہے، او بدل آیا ہے، بدل برسنا شروع ہو گیا ہے، او پہاڑ دی چوٹی دے اتے بدل برسدا پیا ہے، او سارا پانی جناب والا او دی کھیت دے اندر ہوندہ پیا ہے، او جناب والا بندہ منظر ویندہ پیا ہے، بندہ منظر ویکھ کے اس نوجوان دے قریب آیا ہے، قریب آ کے فلان کہن لگا بیلیا تیرا نا کی ہے؟ انہیں آکھیا میرا نا پوچھن دی کا دی ضرورت پہ گئی ہے، کہن لگا تو دستے صحیح تیرا نا کی ہے؟ انہیں دسیا میرا نا فلاں ہے، کہن لگا رب کعبہ دی قسم ہے میں تیرا نا تا پوچھیا ہے، انہیں سارا منظر دسیا کہ بدل دے وچوں آواز آئی ہے، اے فلانے بندے دی پہلی دے اندر جا کے دے او دی فصل نو سیراب کیتا جائے، او شخص انہوں پوچھتا ہے بیلیا تیرا کیرا نیک عمل ہے جدی وجہ تو جناب والا تیری فصل نو اے تیرا نا لے کے بدلہ نو حکم دیتا جاندہ ہے، اے دی فصل دے اندر جا کے سراب کیتا جائے۔ حضرات توجہ طلبات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او کہن لگا اما اذا قلت هذا فإني انظر الى ما يخرج منها فأتصدق بثلاثه وآكل انا وعيالي ثلاثا ورد فيها ثلثا۔ کہن لگا بیلیا میری کوئی نیک عمل نہیں، میری نیک کوئی کمائی نہیں، اے پھر تیرے بدلہ نو حکم تینو تیرے وجہ تو کیوں دیتا جاندہ ہے؟ تیرا نا لے کے نہ بدلہ نو کیوں دسیا جاندہ ہے؟ فلانے دی پہلی دی اندر جا کے بدل بسائے جان۔ کہن لگا رب کعبہ دی قسم ہے بس میرا ایک کوئی کم ہے، جدو میری فصل تیار ہو جاندی ہے میں فصل دی کٹائی کر لینا، میں فصل دی کٹائی کر کے اپنی فصل دے جناب والا جیرا بھی اناج حاصل ہندہ ہے میں او دے تین ڈھیر لگا دینا، او دے تین حصے کر دینا، ایک حصہ میں اللہ دے رستے چے صدقہ کر دینا، میں کی کرنا، میں ایک حصہ اللہ دے رستے چے صدقہ کر دینا،
دوجا حصہ میں اپنے تے اپنے اہل و عیال واسطے رکھ لینا، تیجا حصہ ردو فی ہا، دوسرا جڑا تیسرا حصہ ہے وہ میں دوبارہ بیج واسطے رکھ لینا، میں دوبارہ بیج واسطے تیسرا حصہ رکھ لینا۔ پہلا حصہ میں صدقہ کرنا، دوجا اپنے تے اپنے گھر والیاں واسطے رکھنا، تیسرا میں بیج واسطے رکھنا۔ پتہ چلیا جڑا اللہ دے رستے چ مال خرچ کرے اللہ بدلہ نو بھی حکم فرماندا ہے کہ وہ پہلی چ جا کے برسو۔ وہ اپنی فصل دے 3 حصے کردا پیا، ایک صدقہ، ایک اپنے گھر والیاں واسطے تے ایک اپنے بیج واسطے۔ لیکن امت محمدیہ نو عشر دا حکم ہے 10واں حصہ یا 20واں حصہ یا 10واں تورا دیو یا 20واں تورا دیو۔ حضرات اسی نہ 10واں دین نو تیار ہاں نہ 20 دین نو تیار ہاں۔ پچھلے جمعے بھی عشر دے متعلق دسیا، چند خوش نصیب ایسے ہیں نے کہ جنہاں نے اپنی فصل دا عشر کٹ دیتا ہے، اور الحمدللہ ہر سال دی طرح اے سال بھی اساں بھی اپنی فصل دا عشر کڈیا ہے، اور تقریباً ساڈا عشر 4.5-5 تورے بنے ہیں۔ تے جنہاں دا 100 من فصل آئی ہے انہاں نو خیال کرنا چاہیے کہ کنے من عشر بندا ہے، صرف تورا نہیں۔ ہن تے اللہ خیر کرے کنک بھی بڑی مہنگی ہے، تو نہ ہن لوگاں مسیتے بھیجنی ہے، تو نہ ہی ہن صدقہ کرنا ہے، تو نہ ہی عشر کرنا ہے۔ کیوں کہ مہنگی جو بڑی ہے اسی طرح ہی گل ہے نا، منجی مہنگی ہو گئی تو نہ کسے مسجد چ بھیجی، تو نہ کسے صدقہ دیتا، تو نہ جناب کسے نے او دا عشر کڈیا۔ عشر ضروری ہے کہ او دا عشر کڈو اپنی فصل دا، چاہے 10 تورے بندے نے، 5 تورے بندے نے، 20 بندے نے، وہ تواڈے تے ضروری ہے۔ تو جب تک عشر نہ کڈیا پیچھے والی فصل پاک رہنی، پچھلی بھی حرام، وہ ساری حرام ہے۔ تے حرام کمائی کھان دا نتیجہ کی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام کمائی کھان دا نتیجہ کی ہونا ہے کہ جیرے بندے نے حرام کمائی کھادی او دے نال کی بننی ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین۔ فرمایا بے شک اللہ پاک ہے، اللہ طیب ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے تے اللہ پاکیزہ چیزاں پسند فرماندا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والیاں نو او حکم دیتا ہے جڑا حکم اپنے نبیاں نو دیتا ہے۔ کیڑا حکم دیتا ہے؟ جڑا حکم اپنے نبیاں نو دیتا ہے۔ فقال اللہ تعالی یا ایہا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ فرمایا یہ حکم نبیوں کو اللہ نے دیا کہ اے رسولو کھاؤ پکیزہ چیزیں اور عمل صالح اختیار کرو۔ وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور دوسرا حکم اللہ نے ایمان والوں کو دیا کہ ایمان والوں تمہیں بھی وہی حکم دے رہا ہوں جو حکم میں نے اپنے رسولوں کو دیا ہے، جو حکم اپنے رسولوں کو دیا وہی حکم ایمان والوں کو دیا۔ اور اگلی بات بہت سخت ہے حرام کے متعلق۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ذکر رجلا یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی
مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب ذالک. فرمایا پھر اس شخص کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جرا دور دراز سے سفر کر کے حرم پاک میں پہنچا، حرم پاک میں جا کے اس نے کعبۃ اللہ کی زیارت بھی کی، کعبۃ اللہ کا طواف بھی کیا. کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے یا ربی یا ربی یا ربی کہتا رہا، پکارتا رہا، دعائیں کرتا رہا، التجائیں کرتا رہا، اللہ کو پکارتا رہا، التجائیں کرتا رہا، گریہ زاری کرتا رہا، روتا رہا، مانگتا رہا. میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو، اس کی دعا کیسے قبول ہو جس کا کھانا حرام کا ہو، جس کا پہننا حرام کا ہو. اس کی دعا کیسے قبول ہو جو اس نے کھایا تھا وہ بھی حرام، جو اس نے پیا تھا وہ بھی حرام، جو اس نے پہنا تھا وہ بھی حرام. سنو، جس کے پیٹ میں حرام کا ایک بھی لقمہ ہوگا نہ اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا، نہ اللہ اس کی نماز قبول فرمائے گا. جہاں پیٹ اندر ایک بھی حرام دا لقمہ آیا نہ وہ دی نماز قبول تے نہ وہ دی دعا قبول. دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ رزق حلال کھایا جائے. عبادات کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ رزق حلال کھایا جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار اولا به. فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جسم حرام کی کمائی سے پلے گا، توجہ، جو جسم حرام کی کمائی سے پلے گا ہرگز اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. جو جسم حرام کی کمائی سے پلے گا اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. اس لیے آج اپنی فوراً جا کے فصل کا عشر علیحدہ کر دیں کہ کہیں آپ کا عشر بقیہ فصل میں شامل ہو کر ساری کو حرام نہ کر دے، اور پھر جب وہ سارا حرام ہو گیا تو پھر نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ عبادات قبول ہوں گی، نہ دعائیں قبول ہوں گی. آج لوگ کہتے ہیں اولاد حکم نہیں مانتی، آج لوگ کہتے ہیں اولاد نافرمان ہو گئی ہے، آج لوگ کہتے ہیں گھر میں خیر و برکت نہیں رہی. ارے گھر میں خیر و برکت کہاں سے آئے؟ کبھی غور کیا ہے جو اپنی اہل و عیال کو کھلا رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ کبھی غور کیا؟ نہیں کیا. غور کرن دی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ پرواہ بھی نہیں کریں گے کہ جو ہم کما رہے ہیں یہ حلال طریقے سے ہے یا حرام طریقے سے ہے. اس لیے آج ہی اپنی فصل کا عشر نکالیں، اور یہ نہیں کہ فصل کا عشر نکال کے تو کمرے میں بس رکھ دینا. عشر نکال کے جو مستحق ہیں ان تک پہنچائیں. اور بہترین طریقہ جنازگاہ تعمیر ہونی ہے. اگر ایک کار دے وچوں بھی 5 توڑے عشر نکلدا پیا تے کنیا لوگاں نے فصل بیجی ہے تے چھت پیندی ہے کہ نہیں پیندی؟ عشر کڈو ہاں سارے پورا تو پھر ویکھیو نا باقی فصل دے اندر اللہ برکت رکھ دے کہ نہیں. برکت یہ نہیں کہ تھوڑا رہ گیا تے بندہ جناب وہ کلیجہ ہوتا کٹدا جائے. وہ برکت یہ نہ ہے کہ تیرے گھر دے اندر مال تھوڑا بھی ہوئے گا اللہ تعالیٰ تیرے کار نو بیماریاں تو بچائی رکھے گا، مصیبتاں تو بچائی رکھے گا، پریشانیاں تو بچائی رکھے گا. تے جے اج عشر نہ ادا کیتا وہ سام کے رکھ لئی تے کنی کو دیر استعمال کرو گے، کنا کو کھا لو گے، پھر کسے طریقے وہ نکل جاندہ ہے.
تو جدوں نکلدا پھر بندے نو پتہ بھی نہیں لگدا. اس وجہ تو اللہ دے نال جنگ نہ کرو، اللہ دے نال متھا نہ لاؤ، اپنی فصل دا عشر ادا کرو، اپنی مال دی زکوٰۃ ادا کرو. اللہ تعالیٰ منو توانو عمل دی توفیق